امریکہ نے وہاں پہ اپنے کچھ بیسز بنانے کی کوشش کی، کچھ سٹارٹ لیا، لیکن ایران نے وہاں پر اپنے میزائل داغ دیے۔ لیکن کیا امریکہ اتنی بڑی غلطی کرے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید اظہر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سامعین و ناظرین، اس وقت جو ایران کے اوپر جنگ مسلط کی گئی ہے امریکہ اور اسرائیل نے، اس کو ایک مہینے سے اوپر ہو چکا ہے، اور ابھی ایک نئی ٹوسٹ آئی ہے سچویشن کے اندر۔ خبریں آ رہی ہیں کہ ٹرمپ نے یہ سوچا ہے کہ اب ایران کے اوپر وہ عملی طور پر جائیں گے، یعنی بوٹس آن دا گراؤنڈ، کہ وہ اپنی فوجوں کو ایران کے اندر داخل کریں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ اس کا خواب پورا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، اور کیا ذلت و رسوائی امریکہ اور اسرائیل کے مقدر میں لکھی ہے، یا وہ اس سے بچ جائیں گے کہ یعنی وہ ایران میں جانے کا ارادہ ترک کر دیں گے۔ ایک اور بہت ہی اہم بات ہے کہ اسرائیل نے انکار کر دیا ہے، امریکہ کو بالکل اسٹریٹ اوے ریفیوز کر دیا ہے کہ اس کے جو سولجرز ہیں وہ ایرانی جو علاقہ ہے اس میں قدم نہیں رکھیں گے۔ سامعین محترم، ایران کا ایک جزیرہ خار جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے ایران کے لیے اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے بھی، اور اس کی اکانومی کے پوائنٹ آف ویو سے، وہاں سے اس کی موسٹلی جو آئل کی تجارت ہے وہاں سے ہوتی ہے۔ تو امریکہ نے سٹارٹ میں اس کے اوپر کچھ حملے بھی کیے، اور ابھی ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ایران ان کے ساتھ پیچ اپ نہیں کرتا ان کی شرائط پر، تو اس کے اندر جو جتنے بھی آئل ریزروز ہیں ان کو تباہ کر دیا جائے گا۔ امریکہ اس کے اوپر قبضہ کرنے کی پلاننگ بھی کر رہا ہے۔ تو اس صورت میں اب دیکھتے ہیں کہ امریکہ کس سائڈ سے اٹیک کرتا ہے۔ ایک اور جزیرہ جو کویت کے شمال مشرق میں واقع ہے، وہ بھی بڑی امپورٹنس اختیار کرتا جا رہا ہے۔ یہ جزیرہ ہے بوبیان، اور یہ خلیج فارس کا دوسرا بڑا جزیرہ ہے، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کویت کے شمال مشرق میں واقع ہے، اور اس کا ٹوٹل جو رقبہ ہے وہ 863 مربع کلومیٹر ہے، اس کی جو لمبائی ہے وہ 40 کلومیٹر ہے، اور اس کی چوڑائی جو ہے وہ 23 کلومیٹر ہے۔ یہاں سے بھی جو امریکہ ہے اپنا بیس بنا سکتا ہے اور وہاں سے بھی حملہ کر سکتا ہے۔ ایک خبر یہ بھی آئی تھی کہ امریکہ نے وہاں پہ اپنے کچھ بیسز بنانے کی کوشش کی، کچھ سٹارٹ لیا، لیکن ایران نے وہاں پر اپنے میزائل داغ دیے۔ اب بھی بات آتی ہے کہ یہ کون سے ایسے سائنز ہیں، کون سے ایسے اشارے ہیں جن سے یہ پتہ لگ رہا ہے کہ امریکہ واقعتاً اس میں انٹرسٹڈ ہے۔ یہ کوئی ٹرمپ کی کوئی گیدڑ بھبکی نہیں ہے۔ گو ٹرمپ روزانہ اپنی جو سٹیٹمنٹ ہے اس کو چینج کرتا ہے، کبھی وہ ساس بہو والا رویہ جو ہے وہ اپنے دادیوں کے ساتھ رکھتا ہے، اور کبھی وہ کہہ دیتا ہے کہ ایران کی طاقت ختم ہو گئی، کبھی وہ کہتا ہے جی ہرمز ہے اس کو آپ خود آزاد کروا لیں، ہمیں اب تیل کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود کفیل ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اس کی باتوں کا کچھ اعتبار نہیں، لیکن پھر بھی دشمن کی ایک ایک چیز کے اوپر نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ اب جو امریکن جہاز ہیں وہ بھی ان کا جو رخ ہے وہ بحیرہ ہرمز کی طرف ہے، اور امریکہ اپنے جو فوجی ہیں، جو سپاہی ہیں، جو ملٹری ہے، اس کو بھی اس طرف موو کروا رہا ہے۔ تو یہ کچھ ایسے سائنز ہیں جن سے کہا جا سکتا ہے کہ کیا واقعتاً امریکہ جو ہے وہ کرے گا آ کر فزیکل اٹیک۔ اور ٹرمپ کہتا ہے کہ جی ہم نے وہاں سے یورینیم کو جو ہے وہ نکالنا ہے، جو حملہ کیے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ایک طرف امریکن فورسز ہوں گی جن کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اس جنگ کے اندر، دے آر ناٹ کمیٹڈ، مطلب کوئی آبجیکٹیو نہیں ہے ان کے لیے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں، امریکی عوام بھی اور امریکی فوجی بھی یقیناً سمجھتے ہوں گے، ڈسپلن کی وجہ سے انہیں آنا پڑے گا، بٹ وہ یقیناً سمجھتے ہوں گے کہ یہ تو وار ہماری نہیں ہے، یہ ہمیں ویسے ہی جھونک دیا گیا۔ تو ایک ڈی مورلائز آرمی، اور دوسری سائڈ پر ایران کی ایک کمیٹڈ فوج جس کے ساتھ پوری عوام ساتھ ہے، کیا یہ مقابلہ کر پائیں گے ان کا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ امریکیوں کا قبرستان بننے جا رہا ہے ایران؟ انہوں نے بہت دفعہ ایرانیوں نے کہا ہے کہ جی ہم ویلکم کہیں گے امریکی فوج جب آئے گی، اور پھر زندگی میں کبھی بھی امریکہ ایران پر اٹیک کرنے کا نہیں سوچے گا۔ ایک طرف یہ ہے کہ کوئی تھوڑی سی فوج لے کے جانے سے امریکن مقاصد حل نہیں ہو سکیں گے، آلدو کہ اس کے پاس ایسی فیسلٹیز ہیں کہ فضا سے وہ اپنی جو گراؤنڈ بری فوج ہے اس کو وہ سپورٹ کرے گا، اور اس کے پاس کافی مہلک
ہتھیار ہیں جن میں سے کچھ جہاز اور کچھ اس طرح کے ہیلی کاپٹرز ہیں جو مولک ہیں جن کو اس طرف موو کروانے کی خبریں بھی جاری ہیں. لیکن کیا امریکہ اتنی بڑی غلطی کرے گا؟ اور اگر یہ غلطی کرنے جا رہا ہے تو اس کے پیچھے کون سے محرکات ہیں؟ کون سی ایسی سوچ ہے کہ جو ٹرمپ کو مجبور کیے جا رہی ہے کہ تم ایران کے اندر ایک اور اپنی غلطی کرو؟ دوسری سائڈ پہ آپ دیکھیں کہ امریکن عوام جو ہیں وہ بھی اس جنگ کے خلاف ہیں، پوری دنیا اس جنگ کے خلاف ہے. اور اگر ہم عربوں کا بھی ایک طرح سے سوچیں تو وہ بھی یہی سوچ رہے ہوں گے کہ یار یہ کیسی جنگ ہے کہ جس کا فائدہ صرف اسرائیل کو ہے اور ہم جو ہیں وہ اس کے اوپر اس کا وکٹم ہے، اور ہمارا جو ہے وہ کوئی اختیار نہیں ہے اس جنگ کو نہ تو چھیڑنے میں اور نہ ہی اس کو روکنے میں. دوسرا یہ بھی ہے کہ ٹرمپ نے شاید عرب ملکوں سے اس جنگ کے اخراجات مانگنے کا بھی کہہ دیا ہے. تو یہ جنگ اب جاری ہے، 30 دن سے اوپر ہو گئے ہیں. ایرانیئنز نے اپنے بڑے بڑے لیڈرز جو ہیں وہ اس میں قربان کر دیے ہیں، اور ہر قربانی کے بعد ایک اور شاہ سوار آتا ہے اور وہ امریکہ اور اسرائیل کے سامنے ڈٹ جاتا ہے. تو جیسے جیسے یہ جنگ طویل ہوتی جائے گی، نہ صرف دنیا کے اندر مہنگائی بڑھے گی، تیل کی قیمتیں بڑھیں گی. تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ لنکڈ ہیں تمام دنیا کی اکانومی کے ساتھ. اسی طرح سے امریکہ کے اوپر بھی اس کے عوام کی طرف سے ایک پریشر پڑے گا کہ جیسے ہی وہ ان کی اکانومی کے اوپر یہ ضرب لگے گی تو اوبویسلی وہاں پر پہلے ہی مہنگائی ہے، پھر مہنگائی بڑھے گی، الٹیمیٹلی بے روزگاری بڑھے گی. تو بہت سارے ایسے فیکٹرز ہیں جو اس جنگ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اب یہ جنگ شروع امریکہ اور اسرائیل نے اپنی مرضی سے کی تھی. ایران کی اس جنگ کے اندر کوئی خوشی نہیں تھی. ایران کے اوپر حملہ ہوا. ایران اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے. ایران اپنے بقا کے لیے قربانیاں دے رہا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ جنگ کس سائڈ پر جاتی ہے اور اس سے دنیا کی شکل کیا بنتی ہے. ہماری دعا ہے کہ اللہ کی ذات ایران کی مدد فرمائے اور مسلمان کامیاب ہوں، کیونکہ اس وقت اسرائیل نے فلسطین کے ساتھ بہت ظلم کیا اور پوری دنیا یہ جانتی ہے کہ ایران اس وقت ظالموں کے ساتھ جنگ کر رہا ہے. اللہ ان کا حامی و ناصر ہو. آپ کا بہت بہت شکریہ.